تعریفات اور تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک اور ہم سب کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ ساری کائنات جس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الہدا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، ماہ رمضان اس کے اختتامی لمحات ہیں، اور یہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کو پا لینا اور وہ پانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس کو پا لینے کے بعد اس کو ضائع کر دینا، اس کے قیمتی لمحات کو کھیل کود میں، لہو و لعب میں بسر کرنا، یہ سراسر خسارہ اور نقصان کا سودا ہے۔ یقیناً آج کی رات بڑی اہم ترین رات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا نزول، یہ بارش کا نزول بھی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی ایک دلیل ہے کہ یقیناً یہ رات وہی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور بحمد اللہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے شاگرد رشید نے، جو ہمارے جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں ہمارے طالب علم ہیں، انہوں نے الحمدللہ نماز تراویح میں آپ کو مکمل قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ سے لے کے والناس تک انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا اور آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور تمام معاونین اور محسنین کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس کا ایک ایک حرف یقیناً بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں حروف ہیں، اور لاکھوں حروف پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب ہے، نہ تو وہ ہم گن سکتے ہیں، نہ ہمارے کیلکولیٹر وہ گن سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے کمپیوٹر پر وہ شمار آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سننے والوں کو، اس میں شامل ہونے والوں کو اجر عظیم سے نواز دے۔ برادران اسلام، یہ نیکیوں کا ایک موقع ہے۔ میں تو صرف شیخ محترم استاد جی کا درس سننے اور ان کی نصیحتوں سے مستفید ہونے آیا تھا۔ جب تک شیخ محترم تشریف نہیں لاتے، میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل خطاب تو فضیلت الشیخ استاد المکرم افضل عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ انہی کا ہوگا۔ انشاءاللہ خصوصی دعا بھی وہی فرمائیں گے۔ ان کی آمد تک چند منٹ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نیکیوں کا جو ایک موقع ہے، یہ ایک موسم ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور نیکی کرنے والا کوئی بھی ہو، ایمان کی حالت میں جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل صالح ادا کرتا ہے، خواہ وہ فرائض کی صورت میں ہو، وہ نوافل کی صورت میں ہو، وہ ذکر اذکار کی صورت میں ہو، وہ مستحبات کی صورت میں ہو، وہ مندوب کی شکل میں ہو، ہر عمل جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 انعام عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 2 انعام، 2 خوشخبریاں اور اس انسان کے لیے. من ذکر او انثی، عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بس ایمان کی حالت میں وہ عمل کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشخبریاں، 2 بڑے بڑے انعام اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. یعنی یہ تفریق نہیں ہے یہاں پر کہ عمل کرنے والا مرد ہو تو اس کے لیے زیادہ اجر ہے، وہی عمل کرنے والی اگر وہ خاتون ہے اس کا اجر کم ہو. یہ تفریق نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ امتیاز نہیں ہے. اللہ کے ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے. حسن نیت کی بنیاد پر وہی عمل اگر کوئی خاتون ادا کر رہی ہے وہ بھی اسی اجر کی حقدار ہے جو اجر کا حقدار عمل کرنے والا کوئی مرد ہے. من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں وہ نماز پڑھنے والی عورت ہو، وہ نماز پڑھنے والا مرد ہو، وہ صدقہ دینے والا مرد ہو یا صدقہ دینے والی عورت ہو، دونوں کے لیے برابر اجر ہے. 2 خوشخبریاں کیا ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو، ایسی عزت مآب ماؤں بہنوں کو اور ایسے تمام مرد حضرات کو ہم بڑی عزت و احترام والی دنیا میں زندگی دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی پاکیزہ عزت اور احترام والی زندگی اللہ دنیا میں ان کو عطا کر دیتا ہے. بڑا ایک وقار ہوتا ہے، بڑی ایک عزت ہوتی ہے ان کی، دنیا میں قدر ان کی جاتی ہے، عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سے فیصلے کرائے جاتے ہیں، ان سے معاملات حل کرائے جاتے ہیں. یہ عزتیں اللہ رب العالمین دنیا میں دے دیتا ہے. ایک نام ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح دنیا میں اللہ عزتیں. اور دوسرا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بدلے میں وہ قیامت کے روز ہم انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے. وہ بہترین اجر کیا ہے؟ فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی. وہ اطاعت والی زندگی مرد گزارے یا عورت گزارے. فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے الحسنہ بھی ہے. الحسنہ سے مراد الجنہ، یعنی کہ ان کے لیے جنت ہے. وزیادۃ، صرف جنت نہیں ہے، جنت سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین ایک اور انعام ان کو عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. وہ عطا کرنے پہ آئے تو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. صرف جنت ہی نہیں، جنت سے بڑھ کر بھی ایک اور انعام ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار. اللہ سبحانہ و تعالی سارے حجاب ہٹا کر اپنی زیارت نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار اللہ رب العالمین کرائے گا. کن لوگوں کے لیے؟ للذین احسنوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں احسان کیے ہیں، نیکی کا انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی بندگی میں زندگی گزار دی. ان کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ان کو نصیب ہوگا. ان المسلمین والمسلمات، اللہ کے فرما برداری کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں ہوں. والمؤمنین والمؤمنات، اللہ پر ایمان لانے والے مرد ہوں یا اللہ پر ایمان لانے والی عورتیں ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں، اللہ سے ڈرنے والی بھلے عورتیں ہوں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اپنے مال کی زکات دینے والے یا صدقہ دینے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. والصائمین والصائمات، وہ روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی خواتین عورتیں ہوں. والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا اپنی عزتوں اور ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں.
والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ کو یاد رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہاں عمل میں کوئی فرق نہیں، جو عمل ایک مرد کر رہا ہے وہی عمل ایک عورت بھی ادا کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو برابر ذکر کیا، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں دونوں کے لیے فرمایا اللہ نے بہت بڑا اجر بھی تیار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین جنت میں بھی ان کے درجات اور بلند کر دے گا۔ تو عمل کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا قدردان ہے، سب سے زیادہ قدردان انسان کے نیک عمل کا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لوگوں کے ہاں اتنی قدر نہیں جتنی اللہ سبحانہ و تعالی مالک ارض و سما وہ اپنے بندے کی اور اپنے بندے کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ تو کسی عمل کو کمتر نہ جانیے، کبھی حقیر نہ جانیے۔ امام صاحب سجدے میں ہیں، بھلے پہلے سجدے میں ہیں یا دوسرے سجدے میں، انتظار نہ کیجئے کہ وہ رکعت میں دوسری میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم شامل ہوں گے، نہیں، اسی سجدے میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس ایک سجدے کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں، اب انتظار نہ کیجئے کہ وہ تیسری میں کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے نا ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر امام کے ساتھ تیسری رکعت میں مل جائیں گے، تشہد میں ہی شامل ہو جائیے۔ یہ تشہد میں بیٹھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ لینا، یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے اور بہت بڑا سبب ہے۔ تو اللہ کے ہاں مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو اس کے عمل کی بڑی قدر ہے۔ کتنی قدر ہے ان لوگوں کی؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا دنیا میں بسنے والے لوگوں یاد رکھنا، تم جتنی مرضی ترقی کر لو، کامیابی کے جتنے مرضی تم زینے طے کر لو، تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں آ جائیں، تم محلات اور کوٹھیوں کے مالک بن جاؤ، تمہارے پاس عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، حقیقت بات یہ ہے، زمانے کی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب خسارے میں ہو، سب گھاٹے میں پڑے ہوئے ہو، کوئی خسارے سے بچنے والا نہیں ہے، سب کے سب انسان وہ خسارے میں۔ وہ تمہاری ترقی دنیا کی ہو سکتی ہے، وہ ڈگریاں تمہارے پاس دنیا کی کامیابی کا زینہ تو بن سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں سب خسارے میں ہیں۔ یا اللہ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ اس گھاٹے سے نکلنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے بچنے والے بس وہی لوگ ہیں، خسارے سے بچنے والی بس وہی عورتیں ہیں، خسارے سے بچنے والے بس وہی مرد ہیں جنہوں نے 4 کام کر لیے، 4 عمل، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ تہجد ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ آپ کی تراویح ہے، یہ صدقہ اور خیرات ہے، یہ فرضی نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، فرض عبادات ہیں، فرضی اور نفلی عبادات، یہ آمنو وعملوا الصالحات۔ خسارے سے بچنے کا واحد راستہ مرد و خواتین کے لیے وہ یہی ہے، ایمان کی زندگی ہو۔ ایمان کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا، جیسا ازواج مطہرات کا ایمان تھا، جیسے صحابیات ایمان لے کر کے آئیں، جیسے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر کے آئے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک ایمان، ایک عمل صالح یعنی نیکیاں، اور دوسرا جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس حق پر آپ چل رہے ہیں، جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس عمل کو آپ ادا کر رہے ہیں، اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیے، اس کی لوگوں میں تلقین کیجئے، وصیت کیجئے، اس کی دعوت اور تبلیغ لوگوں میں کیجئے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ، یہ سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔
اور اس دعوت اور تبلیغ کے زد میں آ کر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ اگر آپ کو کوئی مالی اور جانی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے تو پھر اس پر صبر، ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت اور اس پر آنے والی مشکلات پر صبر، یہ 4 کام فرمایا جن لوگوں نے کر لیے بس وہ خسارے سے بچنے والے بس یہی کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل قسم کھا کر بیان کر دی۔ اور یہ نیکی کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نادى جبریل، اللہ رب العالمین جبریل امین کو آواز دیتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحببہ، جبریل مجھے فلاں شخص سے محبت ہے۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھیے، اللہ نام لے کر جبریل امین کو بتلا رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ اب وہ فلاں میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اللہ کی محبت نصیب کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے نزدیک ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی نفلی نماز کی اور نفلی عبادت کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ جو ہم الحمدللہ پورے مہینے سے کھڑے ہیں، با جماعت تراویح کو ادا کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ سب نفلی عبادت۔ تو فرمایا میرا سب سے زیادہ قرب انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کون سا فرض ہے، یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں کہتا کہ جی تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جائے، بھلے ہو جائے، لیکن وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے پوری مستعدی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ وہ با جماعت تراویح ادا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو نوافل ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ فرمایا میرا سب سے زیادہ قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے نوافل کے ساتھ، حتی احب، حتیٰ کہ میں اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ مالک ارض و سما، ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے اس مومن بندے سے اور مومنہ بندی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنی یہ فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کر رہا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا، سوچئے گا کہ اگر نوافل سے اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے تو پھر فرائض کی کتنی اہمیت ہے، فرائض کی کتنی اہمیت ہوگی کہ فرضوں سے اللہ رب العالمین کتنی محبت کرے گا۔ جو فرائض کا بھی پابند ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جب انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس انسان کے بارے میں یہ میرا محبوب ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اللہ فرماتا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ اعضاء، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں، یہ ہمارے نمایاں اعضاء ہیں۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ ان اعضاء پر پھر اللہ کی طرف سے ایسا پہرا لگتا ہے، ایسی پابندیاں لگتی ہیں کہ یہ مومن آدمی، یہ مومن عورت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں سنتا، پھر یہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس چیز کو قبضے میں نہیں لیتا جو اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس چیز کی طرف، اس منزل کی طرف، اس جگہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا جو چیز اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے پیروں پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کی آنکھوں پر اور کانوں پر اللہ کی طرف سے پہرے لگتے ہیں۔ اگر وہ پہرے ہماری آنکھوں پر لگے ہیں، ہم نے پہرے لگائے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں نے حرام دیکھنا نہیں چھوڑا، ہماری زبان نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کا معنی ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں۔ اللہ کی محبت ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس بندے سے جب محبت کرتا ہوں، اللہ جبریل امین کو آواز، یا جبریل انی احب فلانا فاحببہ،
جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے. وہ فلاں کون ہے؟ وہ فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم سب ہو سکتے ہیں, جتنی میری آواز سننے والے ہم سب ہو سکتے ہیں. جبریل تم اس سے محبت کرو. اللہ کا آرڈر, اللہ کا حکم جبریل امین کو, جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. جبریل سید الملائکہ, تمام فرشتوں کا سردار, ان لوگوں سے محبت کرتا. پھر اکیلا جبریل محبت نہیں کرتا, فَيُنَادِ فِي السَّمَاءِ, پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے. آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں جبریل امین بتلاتا ہے, اعلان کرتا ہے, ان اللہ احب فلانا, فرشتوں اللہ کو فلاں سے محبت ہے, وَإِنِّي يُحِبُّهُ, مجھے بھی فلاں بندے سے محبت ہے. فَأَحِبُّوا, آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو, تم بھی اس سے محبت کرو. اور یہی اعلان زمین والوں میں بھی کرتا ہے کہ زمین پہ رہنے والوں اللہ کو فلاں سے محبت ہے, مجھ جبریل کو بھی فلاں سے محبت ہے, آسمان کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں, اور دنیا میں بسنے والوں تم بھی اس فلاں سے محبت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم یوضع له القبول, پھر دنیا میں بھی اور آسمان کے فرشتوں میں بھی, دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی مقبولیت پیدا ہو جاتی, مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے. اس بندے کا احترام, اس کی عزت, اس کا وقار, اس کا ایک نام, اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے عمل کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس کے علم اور فضل کی وجہ سے, فرمایا اسے مقبولیت حاصل ہوتی. آپ علماء کرام کے جنازے آپ نے دیکھے, کیا مقبولیت ہے اللہ کے بندوں کے دلوں میں. کوئی زبان کا رشتہ نہیں, کوئی صوبائی رشتہ نہیں, کوئی قومی اور کوئی ملکی, کوئی زبان کا رشتہ نہیں. لیکن جب بڑے بڑے علماء دنیا سے جاتے ہیں, لوگ امنڈ آتے ہیں ان کے جنازوں پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مقبولیت ہے. وجہ مقبولیت ہے کہ رنگ و نسل کی کوئی تفریق کیے بغیر ہر ایک ممکنہ حد تک کوشش کرتا ہے, فلاں شیخ کا انتقال ہو گیا, فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا, آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. لوگ دور دراز کے شہروں کا سفر کر کے, بعض اوقات بیرون ملک سے سفر کر کے ان کے جنازوں میں اور ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. یہ مقبولیت ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا اخلاص ہے, اس کا عمل ہے, اس کا ایمان, اس کا کردار, اس کا کردار. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے, ہم سب آدم کے بیٹے, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, مرد کیا خواتین کیا سب. فرمایا اپنے آپ کے لیے تو تم بہت وقت نکالتے ہو, اپنے آرام کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, تم سوشل میڈیا کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, کاروبار کے لیے بھی بڑا تمہارے پاس وقت ہے, اور دعوتوں میں اور خوشی غمیوں میں تمہارا آنے جانے کے لیے تمہارے پاس بہت وقت ہے. تفرغ لعبادتی, آدم کے بیٹے ذرا میری عبادت کے لیے بھی تو وقت نکالنا, میرے سامنے جھکنے کے لیے, سر بسجود ہونے کے لیے, میرے سامنے دعائیں مانگنے کے لیے, میری عبادت کے لیے بھی وقت نکال. تفرغ لعبادتی, اس کے دو فائدے. جب تم عبادت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ گے, اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے, اعتکاف کی صورت میں, یہ تراویح کی صورت میں, قرآن مجید کو بار بار دہرانے کی صورت میں, یہ سب عبادات. کہ تو کیا فرمایا؟ میں دو انعام تمہیں دوں گا. املأ صدرک غنا, ایک انعام یہ ہے کہ میں تمہارے سینے کو, تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا, غنا سے بھر دوں گا. اور دوسرا اسد فقرک, میں تمہارا فقر دور کر دوں گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر نہ تمہارا دل غنی ہوگا, نہ تمہارا فقر دور ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے.